وہ پیام آخری ہے جو کلام حق وہ لائے، وہ کلام آخری ہے۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ عرفہ کا روزہ کب رکھنا ہے؟ عرفہ کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ عرفہ والے دن کون سی دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے؟ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ان باتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے یہ بہت عام باتیں ہیں، زیادہ تر مسلمان جانتے ہیں، لیکن کچھ میرے بھائی ایسے ہیں جن کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ اپنے آپ میں پورا مہینہ فضیلت اور برکت والا ہے، لیکن ذی الحج کے مہینے میں عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی خاص فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ عرفہ کا روزہ رکھنا کب ہے؟ تو عرفہ کا روزہ ہمارے ملک کی تاریخ کے حساب سے رکھنا ہے۔ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ عرب میں تو ایک دن پہلے عرفہ ہو گیا، ہمارے یہاں ایک دن بعد میں عرفہ ہو رہا ہے، تو عرب کے حساب سے روزہ رکھیں یا ہمارے ملک کے حساب سے روزہ رکھیں۔ تو میرے بھائی، ہمارے ملک کی تاریخ کے حساب سے ہمیں عرفہ کا روزہ رکھنا ہے، اور ہمارے ملک کے حساب سے کل جمعہ کے دن ہمیں عرفہ کا روزہ رکھنا ہے۔ عرفہ کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے؟ عرفہ والے دن زیادہ سے زیادہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ یہ میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ سن لیجئے۔ عرفہ میں حاجیوں کے لیے ممانعت فرمائی ہوئی، ان کے لیے مکروہ ہے، وہ نہیں رکھیں گے، لیکن غیر حاجی جہاں بھی ہیں تو 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو ختم کرتا ہے، کفارہ بن جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا اور 10 محرم کا روزہ ضرور رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، 2 سال کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے اس نیکی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 969 نمبر کی اور ابو داؤد کی 2438 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا زیادہ پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ انہی 10 دنوں میں جو 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ بھی ان 10 دنوں میں شامل ہے، اور اس عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم 1162 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ اس روزے کے پہلے کے 1 سال کا اور اس روزے کے بعد کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ 1 دن کا روزہ ذریعہ بنتا ہے، اس لیے ہم سب کو یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ جی، عرفہ کے روزے کی حدیث مبارکہ سے آپ نے فضیلت سن لی۔ انشاءاللہ العزیز کل جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مسلمان عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں گے۔ اب آئیے اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ عرفہ کے روزے کی نیت کیسے کرنی ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور آتا ہے، تو میرے بھائی، زبان سے الفاظوں کے ساتھ نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ اٹھ رہے ہیں، آپ سحری کر رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں کل عرفہ کا روزہ رکھوں گا، یہی نیت آپ کے لیے کافی ہے۔ زبان سے الفاظوں سے عرفہ کے روزے کے لیے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ عرفہ والے دن کون سی دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا وہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنے ہی الفاظ آئے ہیں۔ اب کمنٹ میں یہ مت کہنا کہ وہ چوتھا کلمہ آپ کو پورا یاد نہیں ہے، آپ نے آگے الفاظ نہیں پڑھے، آپ نے یحیی و یمیت چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، جتنے الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں اتنے الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ عرفہ والے دن ان الفاظوں کو آپ کو زیادہ سے زیادہ بار پڑھنا ہے۔ کتنی مخصوص گنتی میں پڑھنا ہے یہ نہیں آیا ہے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اس دعا کو عرفہ والے دن پڑھنا ہے۔ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، عرفہ والے دن نماز فجر کے بعد سے آپ کو تکبیر تشریق شروع کرنی ہے، اس کا بھی خیال رکھیے گا اور یاد سے پڑھنا شروع کیجئے گا۔
9 जिलहज की फजर नमाज के बाद से लेकर के 13 जिलहज की असर नमाज तक आपको हर नमाज के बाद आपको तकबीर तशरीक जरूर पढ़नी है। तो ये छोटा सा वीडियो है, मेरे मुसलमान भाइयों तक पहुंचाइएगा। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।